جیسے قریب کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹینک ڈوبا تھا. ٹائٹینک ایک جہاز بنایا گیا تھا اور جہاز بنانے والے کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈبا نہیں سکتی. اس کا چیلنج تھا. اور جانتے ہیں اتنا بڑا جہاز تھا جس میں ہزاروں لوگ سوار تھے. اس ٹائٹینک کے بنانے والے یا کیپٹن نے دعویٰ کر کے جو چھوٹی کشتیاں رکھی جاتی ہیں, ہم بھی سفر کیے ہیں, چھوٹی چھوٹی کشتیاں بڑی جہاز کے ارد گرد رکھی جاتی. کیوں؟ اگر ایمرجنسی آ جائے کچھ بھی تو یہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر کے لوگ سمندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے وہ چھوٹی کشتیاں بھی رکھنے کو منع کر دیا تھا. ٹائٹینک نہیں ڈوبے اسے کہا بھی گیا تھا. اور اس کے بعد دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے وہ آئس سے ٹکرایا اور تقریباً آدھے لوگوں کی موت ہوئی. تقریباً 1500 کے قریب لوگ مرے اس میں. سیم یہ چیز بدر میں آنے والے کفار و مشرکین نے کیا تھا. وہ آئے تھے اور بہت ساری چیزوں میں ان کا شور و غل ایسا تھا کہ رات بھر محفلیں لگاتے تھے, گوشت بھونتے تھے اور کھاتے تھے, طبلے بجاتے تھے اور ناچتے تھے اور کہتے تھے کہ اب محمد اور ان کے ساتھیوں کو آخری زمانے تک کوئی یاد بھی نہیں کرے گا, ایسا ہم ختم کر کے جائیں گے. اتنے بڑے بڑے دعوے. ان کے اگر اشعار آپ پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ کر کے رکھے تھے کہ اب اسلام اور مسلمانوں کی کوئی ایک نشانی بھی باقی نہیں رہی. اتنے بڑے بڑے اشعار بدر کے میدان میں پڑھ رہے ہیں, اپنے محفلوں میں پڑھ رہے ہیں. لیکن ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رات کے وقت صحابہ نے دیکھا آقا 1000 سے زیادہ تعداد ہتھیار سے لیس ہیں اور وہ ہمارے مقابل میں آئے ہیں. اس میں ایسے نہیں کہ چھوٹے پوٹے سب, بلکہ بڑے بڑے پہلوان وہ جمع کر کے لائے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ فاقہ کش نہتے ہیں, بھوک کے مارے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبوں نے عرض کیا, میرے آقا نے فرمایا یہاں میدان تک آنا ہمارا کام تھا, میدان تک نکل کر آنا ہمارا کام تھا, اس کے بعد فتح دلانا مولا کا کام. تم قائم رہو, تم قائم رہو. اور رات کے وقت میرے آقا دعا یوں فرماتے ہیں, اے بار الہا یہ مسلمان فوج جو تیرے کلمے کو قائم کرنے کے لیے نکلی ہے, اگر تو نے اسے فتح نہ دی تو پھر قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان مناجات دیکھیں, اللہ سے یوں دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد خود لکڑی لے کر کے صحابہ کو کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھنا یہاں فلاں مرے گا, فلاں مرے گا, فلاں مرے گا. کیوں؟ صحابہ کے دل بندھانے کے لیے, تسلی دینے کے لیے. حضور نے جن لوگوں کے مرنے کی ایک دن پہلے اطلاع دی تھی وہ بڑے بڑے جرنیل تھے, سپہ سالار تھے. صحابہ میں جب یہ بات مشہور ہو گئی حضور نے لکیر کھینچ دی ہے. صحابہ نے کہا بڑے بڑے ہی جا رہے ہیں تو باقی کو اب پھر ہم نپٹ لیں گے. حضور نے جب کہا ہے ان کو جانا ہی ہے, حضور نے جب لکیر کھینچی ہے وہ ان کی ڈیڈ لائن ہے, ختم ہو چکے ہیں. صحابہ کا یہ توکل بھی تھا, یقین بھی تھا. اور دوسرے دن جب صحابہ میدان میں آئے, اللہ رب العزت نے ان کی ثبات قدمی کی وجہ سے, ثابت قدم ہونے کی وجہ سے آسمان سے 5000 فرشتے مدد کے لیے اتارے, جس کا ذکر قرآن پاک میں. ملائکہ, اللہ کے ملائکہ صحابہ کی طرف سے لڑ رہے تھے مشرکین کے ساتھ. مشرکین میں سے جو لوگ جنگ میں شریک تھے, کچھ لوگ بعد میں ایمان بھی لائے, وہ لوگ کہتے ہیں جنگ بدر یہ ہماری زندگی کی پہلی ایسی جنگ ہے, ایسے لوگ لڑنے آ رہے تھے جن کو ہم پہچانتے ہی نہیں تھے, وہ کون کہاں سے آتا تھا ہمیں دکھتا ہی نہیں تھا. حضور نے فرمایا وہ اللہ کے ملائکہ تھے. اب یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتا دوں, ایک فرشتہ اگر پر ہلا دے 1,00,000 مر سکتے ہیں, وہ تو 1000 کے لیے 5000 فرشتے کیوں اتارے اللہ نے؟ 5000 فرشتوں کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فرشتہ ہی کافی ہے. جبرائیل امین نے ایک بار آواز لگائی تھی, قوم شعیب پوری ہلاک ہو گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ان کی ایک چنگھاڑ سے ختم ہو چکی تھی, مر گئے تھے سب. ایک فرشتے کی ضرورت تھی. لیکن محدثین فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی نے رسول کے دیوانوں کی عظمت اور شان بتانے کے لیے اتنے فرشتے اتارے.
बॉडी गार्ड एक हो तो भी चल सकता है, लेकिन किसी के साथ 10 हो तो ये उसकी अजमत को बताते हैं। 10 का काम नहीं, तुम चलो सिर्फ साथ में। सहाबा की अजमत और शान के लिए 5000 मलाइका उतारे गए। और इस जंग का नक्शा जो है आप सुनते भी रहते हैं, शाम होने से पहले पहले उनके पांव उखड़ गए, मैदान छोड़कर भागने लगे। जो 1000 की तादाद में आए थे, एक रात पहले खूब कबाब खाए थे, सब मैदान छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि अबू जहल मारा गया था, उतबा मारा गया था, शैबा मारा गया था, बड़े बड़े लोग इसमें मारे गए थे। अब इसमें उमैया जो हजरत बिलाल का आका था, मालिक था, जो हजरत बिलाल को पत्थर रखता था, उनकी पुश्त पर रस्सी बांधकर घुमाता था, वो जंगे बदर में आया, बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान, उसको बांध करके सहाबा गिरा चुके थे लेकिन कत्ल नहीं कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल को बुलाओ, अपनी पूरी जिंदगी की भड़ास निकाल ले। मैं ये लफ्ज कह रहा हूं सिर्फ आपके लिए, वरना वो अपने दिलों की भड़ास के लिए किसी को कत्ल नहीं करते थे, अल्लाह की रजा के लिए। जो दुश्मन खुदा है उसको तह तह किया है। अजीजा ने गिरामी, जंगे बद्र का नक्शा पूरा उलट गया, जैसे वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ। अल्लाह जैसा चाहता है वैसा होता है। शाम तक ये जंग खत्म हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ क्या क्या आया? पूरा माले गनीमत जो मक्का वाले लेकर के आए थे सब छोड़ कर गए। जंगों का निजाम यही है, जब कोई फतह याब हो जाए तो दुश्मन जो माल छोड़े उसको कहते हैं माले गनीमत। माले गनीमत ये फतह पाने वाली फौज का हिस्सा होता है। वो माले गनीमत सहाबा को बहुत सारा हाथ में आया और 70 लोग कैदी बनाए गए और 70 लोग मारे गए। नुकसान इस्लाम का क्या हुआ था? 14 जानें गई थी, 14 सहाबा शहीद हुए थे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इनकी सबात कदमी और इनकी इस्तिकामत ऐसी थी, तलवारें ना होकर के भी अल्लाह की जात पर तवक्कुल कैसा था। मेरे अजीजों, इस पूरी जंग से जो सबक मिलता है, इस जिहाद से, पहली बात तो यह है कि तुम छेड़ो मत, लेकिन अगर तुम्हारे मालो मता इज्जत और आबरू के साथ कोई खिलवाड़ करे, कोई तुम्हारे दीन पर हमलावर हो, तो हुजूर ने यह भी नहीं कहा तस्बीह लो, कहो अल्लाह 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 अल्लाह, दुश्मन को हिलाक कर दे, दुश्मन को हिलाक कर, ये भी नहीं। हुजूर ने फरमाया मैदान में बाहर आओ, अपने जानिसारों के साथ आओ, अपना हक मांगो। हक का तलब करना ये इंसान की अपनी जिंदगी का मकसद यानी फंडामेंटल राइट है, उसका हक है ये। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा है, क्या हुजूर मदीने में बैठ कर की दुआ नहीं कर सकते थे? मस्जिद नबवी में बैठ करके, जैसे आज इज्तिमाई दुआएं हो रही ना जगह जगह पर, इज्तिमाई दुआ हो रही हैं, अल्लाह इजराइल के मुंह में कीड़े पड़ जाए, तुम बैठो यहां पर तस्बीह हिलाते रहो, दुआ करते रहो। बाज लोग ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, उनके साथ क्या प्रोटेस्ट करें, क्या एहतजाज करें, हम यहां बैठ करके दुआ करते हैं। अभी एनआरसी और सीए के टाइम पर मैंने बहुत महसूस किया, माफ करना कुछ लोगों की गुस्ताखी हो, कुछ लोग रोजा रखने की तलकीन कर रहे थे, अच्छी बात है, जुमेरात रोजा रखो, एनआरसी खत्म हो जाए, तस्बीह पढ़ो, ये फलां तस्बीह बहुत असर है, ये जलाली जिक्र है, जिक्र करो, सब खत्म हो जाए। मेरे अजीज, बाज गधे ऐसे होते हैं जो तस्बीह से नहीं जाते, डंडे से जाते, वरना तुम तस्बीह घुमाते रहोगे। मैंने एक आलिम साहब के मुतालिक सुना था, मौलाना साहब एक खेत बोए हैं, फसल उगाई, गधा आ जाता था, फसल खाता था। अब हजरत तस्बीह लेकर बैठते थे, दुआ करते थे, अल्लाह गधे को दूर कर दे, गधे को दूर कर दे। जैसे मशहूर मुहावरा है, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। ये बाज लोग कहते हैं ये तस्बीह है, बलाएं जाती है इससे, बाज लोग कहते हैं। तो मौलाना साहब तस्बीह पढ़ते रहते थे और वो गधा रोज खाता था, रोज फसल खाता था। कुछ नौजवान थे जो मोहब्बत करते थे, उन्होंने देखा हजरत तो उठेंगे नहीं और इनकी तस्बीह हाथ में ही रही। उन्होंने डंडा उठाया और गधे को मारा, गधा चला गया, दोबारा नहीं आया। उन्होंने हजरत से कहा कि हजरत सारे गधे तस्बीह से नहीं जाते, कुछ गधों के लिए डंडा उठाना पड़ता है। अगर सिर्फ तस्बीह से ही जाते तो उमर फारूक के कोड़े की जरूरत नहीं होती।
نظام تمہارا قائم ہوتا ہے، تمہارے حقوق طلب کرنے کی تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے۔ آج ہمیں بزدل بنایا جا رہا ہے، آج بزدل بنایا جا رہا ہے۔ لفظ جہاد لانے سے منہ پر بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ناپاک ورڈ ہے، میرے عزیزو کوئی گالی ہے۔ یہ ایک پوتر لفظ ہے، مقدس لفظ ہے، اور پوری دنیا کو اصل میں کہتا ہوں جہاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، اپنے ملک کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، یہ حضور سے لوگوں نے سیکھا ہے۔ آج جو اسرائیل پوری دنیا میں ناچ رہا ہے، اور ڈیفنس کی طاقت جس کی سب سے زیادہ ہے، دنیا پورے ہتھیار کس سے خرید رہی ہے؟ اسرائیل سے خرید رہی ہے۔ کہتے ہیں اس کا ڈیفنس کا جو پاور ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، اس پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، 1965 یا 1955 کی بات، اسرائیل کا شروع کا دور ہے یہ۔ اس وقت جو وہاں کی ایک پرائم منسٹر تھی، اس سے واشنگٹن کے ایک نیوز رپورٹر نے ایک انٹرویو لیا تھا، کیونکہ اس کی پالیسی کیا تھی؟ اس زمانے میں اسرائیل میں کرائسس چل رہے تھے، قحط تھا، لوگوں کے پاس مال کم، جاب نہیں تھے، اتنی ترقی یافتہ نہیں تھا، لیکن وہ پرائم منسٹر جو لیڈی تھی وہ امریکہ سے ہتھیار خرید رہی تھی، ڈیفنس کے سامان خرید رہی تھی، تو ملک میں اس کے خلاف ایک لہر چل رہی تھی، جو اپوزیشن تھے وہ سب اٹھ کھڑے تھے۔ اس زمانے میں جب ملک میں کرائسس ہیں، ڈیفنس کے لیے خریدنے کی کیا ضرورت؟ پھر بھی اس نے خریدا۔ اس وقت ایک نیوز رپورٹر نے اس کا انٹرویو لیا، جو اب جا کر کے لیک ہوا تھا، جس کو میں نے پڑھا تھا۔ اس نے انٹرویو میں پوچھا کہ محترمہ، اس زمانے میں آپ اتنا بڑا جو سٹینڈ لے رہی ہیں، فیصلہ لے رہی ہیں، ملک میں حالات خراب ہیں اور بڑے بڑے ہتھیار آپ اس وقت خرید رہے ہیں، کیا کرو گے ہتھیار؟ اس عورت نے کہا، یہ جو کھانے پینے کے معاملات ہیں، دوپہر میں کھاتا ہے آدمی، شام میں بھول جاتا ہے۔ آپ کو کسی کو معلوم ہے پچھلے مہینے مجھے بھوک لگی تھی؟ کس کو معلوم ہے؟ یاد بھی نہیں رہتا، بھوک آتی ہے جاتی ہے۔ اس خاتون نے کہا، لیکن اگر تمہاری سرحدیں محفوظ نہیں تو تمہاری جان بھی جا سکتی۔ وہ عورت کہتی ہے، میں نے یہ جو سٹینڈ لیا، یہ جو ڈیفنس کے سامان خریدے، ایک شخص سے میں بہت امپریس ہو کر کے کی۔ اس نے پوچھا، کون ایسا شخص ہے؟ وہ کہتی ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی عورت ہے، جیوز، ان کو کیا لینا دینا ہے؟ وہ کہتی ہے، میں نے پڑھا ہے۔ کہا، کیا پڑھا آپ نے؟ انٹرویو میں وہ عورت کہتی ہے، میں نے دیکھا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فالوورز تھے ہمیشہ بھوکے رہے، اکثر ان کے گھروں میں کھانا ہی نہیں آتا تھا، بلکہ وہ خود فاقے میں تھے۔ یہاں تک کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رات انتقال ہوا، جس دن انتقال ہوا، اس رات ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی تیل نہیں تھا۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، حدیث پاک میں، ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے، اسی گھر میں بہت قیمت والی 9 تلواریں لٹک رہی تھی، اس میں عالی شان امپورٹڈ تلواریں تھیں، باہر ملکوں سے لائی ہوئی، اس زمانے میں جو مشہور تھی وہ ان کے پاس تھی۔ جس کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں اور بڑے بڑے ڈیفنس کے ہتھیار ہیں، تو میں نے اسی سے یہ سمجھ لیا، اپنی قوم کی بقا ڈیفنس سیکھنے سے ہے۔ میں کہتا ہوں عزیزو، پوری کائنات جو آج اپنا ڈیفنس سیکھی ہے، یہ میرے رسول پاک کا احسان ہے ان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قوموں کو بتایا کہ تمہاری سرحدیں محفوظ کیسے ہوتی، دشمن سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ اب میں غزوات کی بات کروں، ایک غزوہ بدر کا ذکر میں نے کیا، تقریباً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 26 یا 27 الگ الگ روایات غزوات آئے، جس میں سے 9 میں جنگیں ہی نہیں ہوئی، یعنی مڈبھیڑ ہوئی لیکن مقابلہ نہیں ہوا۔ باقی 17 یا 18 جنگیں ایسی ہیں جس میں جنگ ہوئی، گھماسان کی ہوئی، کچھ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کچھ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو فتح عطا کیا، لیکن اکثریت فتح پانے والوں کی۔ صرف ایک جنگ ہے، جنگ احد، جو جیتی ہوئی جنگ تھی لیکن بعد میں شکست میں آ گئی۔
अब दूसरी जो जंग है इस्लाम की, वो जंग उहद, बड़ी जंग बता। ये क्यों हुई थी? इसका भी सबब यही था, छेड़ा नहीं था मुसलमानों ने। जो बदर में जख्म खाए गए थे मक्का में, 1 साल तक बैठकर तैयारी करते रहे, बदला लेना है, बदला लेना है। बदले की आग ने उनको इतना भड़काया कि 10,000 की तादाद में जमा हो गए और बड़ी तादाद में वो लोग फिर आए मदीने पर चढ़ाई करने। अब मुझे बताओ, क्या अब रसूल पाक के दीवानों का इतना भी हक नहीं था कि अपने मदीने की हिफाजत करें? मदीने की हिफाजत के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया, सब बाहर निकल आए। उहद पहाड़ के दामन में ये जंग हुई थी। एक खता थी, एक गलती ऐसी हुई जिसकी वजह से ये जंग जो फतह से शिकस्त में तब्दील हो गई। एक ऊंचा टीला था। जंग में जो हालात होते हैं वो लोकेशन का बहुत ज्यादा एतबार होता है। आप कहां खड़े हैं, दुश्मन कहां है, ये जंगी महारतें रखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। मिसाल के तौर पर आप ऊंचाई पर हैं, दुश्मन नीचे है, तब तो समझ लो कि तुम्हारे एक चांस ही चांस है। नीचे से ऊपर कैसे हमला करेगा, लेकिन ऊपर वाला तीर बरसाता ही रहेगा, बरसाता ही रहेगा। तुम ऊपर वाले से मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो लोकेशन जो भी जंगों के होते थे चुने जाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में जैसे पहुंचे, जो ऊंचा टीला था वो जबल रुमात, पहले हुजूर ने उस पर कब्जा कर लिया और 50 तीर अंदाज सहाबा को वहां खड़ा कर दिया। अब सहाबा एक तरफ हैं जबल रुमात के नीचे और 50 ऊपर, और मुशरिकीन सामने से आए। अब वो इधर नीचे वालों से लड़ते कि या ऊपर वालों के तीर खाते। मामला ऐसा हो गया कि दोपहर नहीं हुई, तीर इतने बरसाए उन्होंने कि वो मैदान छोड़कर भाग गए। नीचे वाले अलग पीट रहे थे, ऊपर वाले अलग मार रहे थे। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली थी। वो जंगों के लोकेशन को भी बेहतर तरीके से तरतीब देते थे, और हत्ता कि कौन सिपाही कहां खड़ा रहे, झंडा किसके हाथ में रहे, ये सब मेरे आका के फैसलों पर होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों को ऊपर खड़ा किया, तलवार वालों को नीचे, झंडे वालों को अलग मकाम पर। और कुछ ऐसे होते थे जिनको मुकद्दमतुल जैश कहते हैं, यानी सामने एक फौज की टुकड़ी होती थी, वो सीधे दुश्मन की सफों में घुस जाते, हल्ला मच जाता, सामने की सफें टूट जाती, तो फिर दुश्मन जो है अपनी सफों को बनाने में ही वक्त गंवा देते थे। तो उसमें जंगों में तरतीब होती थी कि आगे वाला, जिसको मैमना कहते हैं, दाएं वाला मैसरा कहते हैं, बायां वाला, अलग अलग बांट करके मेरे आका रखते थे। अब हुआ ये कि मुशरिकीन भाग गए, ऊपर के तीर खा खा कर भाग गए। अब हुआ कि वो 50 लोगों को मेरे आका ने फरमाया था, जब तक मैं ना कहूं नीचे मत उतरना। हुजूर ने क्या फरमाया था? जब तक मैं ना कहूं नीचे मत उतरना। लेकिन वो मुशरिकीन जब भाग गए तो ये 50 जो सहाबा थे तीर अंदाज, इन्होंने कहा हुजूर ने तो जो फरमाया था जंग खत्म होने तक के लिए, देखो नीचे वो सब छोड़कर भाग गए। बाकी जो नीचे जो सहाबा थे वो माले गनीमत जमा कर रहे थे। ऊपर वालों ने कहा चलो हम भी नीचे जाकर माले गनीमत जमा करते हैं। बाद साहबा ने कहा इंतजार करो, हुजूर ने फरमाया जब तक मैं न कहूं उतरना मत। तो वहां 2 जमातें हुई, तकरीबन 40 सहाबा उतर गए, 10 बाकी रहे। 40 लोग जब नीचे मैदान में माले गनीमत जमा करने लगे, भागे हुए काफिरों में होनहार खालिद बिन वलीद भी थे। वो मुशरिकीन की तरफ से आए, ईमान लाए हुए नहीं थे और जंगों की बारीकियों को समझने वाले शख्स। देखा ये जो लोकेशन खतरनाक था उनके लिए खाली हो गया। जो 50 तीर अंदाज थे उसमें 40 नीचे आ गए। तो खालिद बिन वलीद ने 200 घुड़सवारों को जमा किया, दूर जाकर, बहुत दूर से राउंड लगा करके ये जबल रुमात, ये टीले के पीछे आ गए और जो 10 ऊपर खड़े थे तीरों से उनको शहीद कर दिया, उनके ऊपर हमला कर दिया और वो जगह कब्जा कर लिया। मुसलमानों को समझ में ही नहीं आया हुआ क्या। वो नीचे मैदान में माले गनीमत जमा कर रहे थे, 200 लश्करी पीछे से आकर हमला कर गए और जो भागे हुए काफिर थे वो भी पलट आए। जो मुशरिकीन भाग गए थे माल छोड़कर वो वापस आए।
ہوا یہ کہ پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر اور سامنے سے وہ مشرکین کا، بیچ میں مسلمان پس گئے، جس میں 70 صحابہ کی جانیں گئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اسی جنگ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے لوہے کی جو تانت ہوتی ہے حضور کے رخسار مبارک میں اندر داخل ہوئی، 2 دانت آپ کے شہید ہو گئے اور خون گرنے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ جو تکلیف آئی یہ صرف احد میں آئی، کتنا بڑا نقصان۔ پھر جو مال تھا وہ سب انہوں نے لوٹ لیا، اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ حضور کے قریبی چچا جو شروع سے باڈی گارڈ کی حیثیت سے رہے میرے آقا کے، وہ شہید ہوئے۔ صرف شہید ہی نہیں بلکہ ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ باہر نکالا، اور یہ دردناک منظر دیکھنے کو ملا احد میں۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی، ان کو بھی کاٹ کاٹ کر کے ان کے کان، ہونٹ، ناک سب کو ایک کافر نے سوئی میں پیرو کر ہار بنایا، ہار بنا کر کے پہنا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی جو سفیر اسلام تھے، اسلام کے خطوط لے کر بادشاہوں تک جاتے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے صحابہ اس میں فوت ہوئے۔ اب مجھے بتاؤ اتنا بھاری جو نقصان ہوا کس کی بدولت ہوا؟ حضور پاک کے ایک فرمان کو ٹال دینے سے 70 جانیں صحابہ کی گئی۔ آج اندازہ کرو میرے عزیز، آج جو تم رسول پاک کے فرامین کو ٹالتے ہو، اب 70 نہیں 70 لاکھ جانیں بھی جا سکتی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا چاہیے کہ لوگ میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچیں، ورنہ میں اللہ فرما رہا ورنہ ان قریب تم کو فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ تم جو آج رسول پاک کی نافرمانی پر لگے رہو گے، جانیں جائیں گی جائیں گی جائیں گی۔ آج جو ہلاکتوں کا بازار ہے یہ یوں ہی نہیں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھرائی کبھی وقار نہیں۔